السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو کیسے اسٹوری بینک میں خوش آمدید۔ پیارے بچوں کی پیاری کہانیاں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ آج کی کہانی کا عنوان ہے عید کا جوڑا۔ اہلا اپنے اسکول کا ہوم ورک کر رہی تھی جب گھر کی ملازمہ اندلی ہاتھ میں جھاڑو لیے داخل ہوئی اور میز پر رکھے اخبار میں سے تصویریں دیکھنے لگی۔ اہانا نے اسے گھور کر دیکھا تو اندلیب نے جلدی سے کہا، باجی یہ اخبار سمیٹ دوں؟ اہلا نے سخت لہجے میں کہا، جی ہاں، اگر تصویروں سے جی بھر گیا ہو تو سمیٹ دو۔ اندلیب نے ڈرتے ڈرتے کہا، باجی آپ مجھ سے خفا کیوں رہتی ہیں؟ ایک ذرا اخبار پر نظر ڈال لی تو کون سی قیامت آ گئی؟ اچھا زیادہ باتیں نہ بناؤ اور جلدی جلدی کام نمٹاؤ۔ اہلا کا لہجہ تحکمانہ تھا۔ جب ہی امی کچن سے نکلی اور اہلا کو آنکھیں دکھائیں اور کہا، بیٹا بات تمیز سے کیا کرو، آپ کا لہجہ ہی آپ کی شخصیت کا آئینہ دار ہوتا ہے۔ ملازموں کے ساتھ حسن سلوک اللہ کے نزدیک بے حد پسندیدہ ہے۔ امی کی نصیحت جاری تھی مگر اہلا کب کی وہاں سے جا چکی تھی۔ اندلیب نے کہا، بیگم صاحبہ اہلا باجی کو میری وجہ سے نہ ڈانٹا کرو، ہم تو غریب لوگ ہیں، 10 گھروں میں باتیں سننے کے عادی ہیں۔ اہلا کی یہ پرانی عادت تھی۔ 10ویں جماعت کی باشعور طالبہ ہونے کے باوجود وہ ملازموں کے ساتھ ہمیشہ برہم رہتی، بالخصوص اندلیب سے تو اسے اللہ واسطے کا بہر تھا۔ اندلیب کی بھی کچھ عادت تاکنے جھانکنے کی تھی، خاص طور پر اہلا کے دل فریب خوبصورت کپڑے، اس کا نیا موبائل، رنگ برنگے میگزین۔ اس کی وجہ شاید یہ تھی کہ وہ اس کی ہم عمر تھی۔ اندلیب کام تو ٹھیک کرتی مگر بعض اوقات جلدی میں اہلا کے کمرے کی صفائی میں ڈنڈی مار دیتی۔ امی کا سلوک ملازموں کے ساتھ انتہائی مشفقانہ تھا جبکہ اہلا ان کے متضاد تھی۔ امی یہ دیکھیں، آپ کی چہیتی اندلیب نے میرے یونیفارم کا کیا حال کیا ہے۔ اہلا کے لہجے میں بیزاری تھی۔ امی نے یونیفارم کو دیکھا، واقعی یونیفارم پر جگہ جگہ نیل کے دھبے تھے۔ اہلا نے غصے سے کہا، اس کے ہاتھوں میں تو دم ہی نہیں ہے، کوئی کام سلیقے سے نہیں کرتی، اس کو نکال کر کوئی سنجیدہ سی ماسی رکھ لیں، پیسے کس بات کی لیتی ہے؟ امی نے نرمی سے کہا، وہ ابھی چھوٹی ہے، آہستہ آہستہ سارے کام سیکھ جائے گی۔ اگلا دن اندلیب کے لیے بہت سخت تھا۔ امی کسی کام سے پڑوس میں گئی ہوئی تھی اور اندلیب سے یہ حماقت ہوئی کہ اہلا کے خوب چمکتے دمکتے عید کے سوٹ کو اس نے نہ صرف نظر بھر کر دیکھا بلکہ سنگھار میز کے آگے کھڑی ہو کر اس کا لہراتا ہوا دوپٹہ اپنے کاندھے پر ڈال لیا اور اپنے عکس کو دلچسپی اور حسرت بھرے انداز میں دیکھنے لگی۔ کاش کہ ایسا عید کا سوٹ میرے پاس بھی ہوتا، اونچی ہیل کی ٹھک ٹھک کے ساتھ وہ بھی ایسا قیمتی جوڑا پہن کر گھومتی پھرتی۔ اچانک ہی اہلا اپنے کمرے میں داخل ہوئی اور تیزی سے اندلیب کی طرف بڑھی۔ کیا کر رہی تھی میرے سوٹ کے ساتھ؟ یعنی کہ چوری؟ میں تمہیں ابھی پولیس کے حوالے کر دوں گی۔ تمہاری جرت کیسے ہوئے؟ اگر میں ابھی نہ آتی تو تم میرا اس قدر مہنگا سوٹ لے کر بھاگ جاتی۔ نکلو یہاں سے، ہمیں ایسے چوروں کی ضرورت نہیں۔ مگر باجی میں نے چوری نہیں کی، میں تو چوری کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ اندلیب نے ہاتھ جوڑے۔ اسی وقت امی کمرے میں داخل ہوئیں اور کہا، کیوں شور مچا رکھا ہے؟ اہلا نے کہا، یہ اندلیب میرا عید کا سوٹ چوری کر رہی تھی، میں نے اس کو رنگے ہاتھوں پکڑا۔ اندلیب نے روتے ہوئے کہا، قسم لے لے بیگم صاحبہ، باجی کو غلط فہمی ہوئی ہے،
میں اگر ایسا کروں تو بے شک مجھے پولیس کے حوالے کر دے. میں تو صرف دیکھ رہی تھی کہ مجھ پر یہ عید کا جوڑا کیسا لگتا ہے. اندلیب کی سچائی اس کی بولتی آنکھوں سے ظاہر تھی. عین اسی وقت ابو بھی آ گئے. اہلا نے ساری بات ابو کو بتائی. ابو نے امی سے پوچھا, کیا آپ نے اندلیب کو عید کے کپڑے کے پیسے نہیں دیے؟ ابو نے شرمندگی سے اندلیب کی طرف دیکھا. امی نے آہستگی سے کہا, 500 دیے تھے. دل میں تو امی کے بھی تھا کہ اہلا کا جوڑا 5000 کا تھا اور 500 میں تو اس جیسا ایک دوپٹہ بھی نہ آ سکتا تھا. ابو نے اندلیب سے پوچھا, ان 500 کا کیا کیا؟ سوٹ کیوں نہیں لیا؟ اندلیب نے کہا, صاحب جی, ماں کی بیماری میں قرضہ چڑھ گیا تھا. جن جن گھر والوں نے عید کے جوڑے کے پیسے دیے ہیں ان سب کو ملا کر قرضہ اتارا ہے. ہماری عید کا کیا ہے, وہ تو ہر سال آتی ہے اور گزر جاتی ہے. بس میں نے تو ویسے ہی دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اہلا باجی کا دوپٹہ کاندھے پر ڈال لیا تھا. مجھے معاف کر دیں, آئندہ کبھی ایسی جرات نہیں کروں گی. اندلیب نے اپنے ہاتھ جوڑے. ابو نے دکھ سے کہا, معافی تو ہمیں اپنے رب سے مانگنی چاہیے جس نے ہمیں اتنا دیا اور ہم نے اپنے ارد گرد کا خیال نہیں رکھا. زرق برق کپڑے, بہترین پکوان, سیر سپاٹے, ان سب مشغلوں میں ہمیں تم جیسے لوگوں یاد ہی نہیں رہے. شرم تو ہم کو آنی چاہیے. عید کی خوشیوں کا حق تو تم جیسوں کا بھی ہے. اور پھر اہلا سے کہا کہ اہلا, اپنے عید کا سوٹ فوراً اندلیب کو دے دو. میں آج ہی تمہیں شاپنگ پر لے جا کر یہی سوٹ دلواؤں گا. اور پھر اہلا نے بھی دیر نہ کی, فوراً سوٹ لا کر اندلیب کے ہاتھوں میں دے دیا. اندلیب نے کہا, نہیں نہیں باجی, رہنے دیں. اب اہلا کی آنکھوں میں شرمندگی تھی. سب کی زبردستی پر اندلیب نے وہ سوٹ ہاتھ میں تھام لیا. خوشی کے مارے اس کا چہرہ سرخ تھا اور وہ تشکر بھری نظروں سے ان سب کو دیکھ رہی تھی. شادمانی اور مسرت کے مارے اس نے ان سب کا ایک بار پھر شکریہ ادا کیا اور اپنے گھر کی طرف لوٹ گئی. آپ سب سلامت شاد و آباد رہیں. فی امان اللہ.